الصبح بدا من طلعته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیسرے پارے میں 13 رکوع اور سورہ آل عمران کے 5 رکوع پورے ہوئے. پارہ ثلث ہوا آیت نمبر 54 پر. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54 کے بعد ہے آیت نمبر 55. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا إلی یوم القیامة ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. صدق اللہ العظیم. اوپر کی آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے ذکر میں یہ بات آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور اپنے نبی ہونے کی بات بتائی اور صاف صاف کہا کہ میرا رب اور تمام سب کا رب اللہ ہے، اسی کی عبادت کرنی یہی سیدھا راستہ ہے، تو بنی اسرائیل نے ایمان لانے سے انکار کر دیا. اور نہ صرف یہ کہ کفر پر وہ آمادہ رہے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی پر آمادہ ہو گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے درپے ہوئے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اسلام کی تبلیغ کے لیے بھی اور اپنی حفاظت کے لیے بھی حواریین کو، جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، پیروکار تھے، ان کو آواز دی کہ کون میرا ساتھ دے گا. تو انہوں نے اخلاص کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے ہر اطاعت و فرما برداری کے ساتھ دینے کے لیے حامی بھری. اور اللہ رب العزت نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ایسی حفاظت فرمائی کہ یہودیوں کی سازش دری کے دری رہ گئی. اوپر کی آیت میں تھا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کہ یہودیوں نے اپنی سازش کی جو ان کے بس میں تھا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دینے کی، قتل کر دینے کی، اور اللہ رب العزت نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی. اور اللہ کی دعوت تدبیر کے آگے کسی کی تدبیر کہاں چل سکتی ہے؟ اب اللہ نے کیا تدبیر اختیار فرمائی کہ جس کا یہودیوں کو پتہ ہی نہیں چل سکا. آدمی کسی کی تدبیر کو توڑے گا جب وہ تدبیر پتہ چلے. یہودیوں کو تدبیر کی ہوا ہی نہیں لگ پائی کہ اللہ نے تدبیر کیا چل دی. وہ تدبیر جو اللہ نے چلی اور جو جس کی وجہ سے یہودیوں کی سازش ناکام رہی، وہ اس تدبیر کا ذکر آج کی اس آیت میں ہے. وہ تدبیر اللہ کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہو رہے ہیں اور یہودیوں نے آپ کو گھیر رکھا ہے، آپ ایک کمرے میں بند ہو گئے تھے، اور یہودیوں نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے اپنا آدمی اس بند کمرے میں داخل کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے باہر لائیں اور ان کے لیے سولی تیار ہے، ان کو سیلی پر لٹکا دیں. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جب پریشان دیکھا، اور ظاہر طبعی بشری تقاضے سے ہر ایک پریشان ہوگا کہ اب میں ان کے ہاتھوں پکڑا گیا، مارا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا. عیسیٰ بالکل پریشان مت ہو، تمہیں غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنا فیصلہ یہ لے چکے ہیں کہ ہم تمہیں صحیح سالم پورا کا پورا ابھی تمہیں اٹھا لیں گے، صحیح سالم تمہیں پورا کا پورا لے لیں گے، اور تم ان کے ہتھے لگو گے ہی نہیں، تم ان کے ہتھے نہیں چڑھو گے، اور ہم تمہیں زندہ سلامت اپنی طرف اٹھا لیتے ہیں، آسمان کی طرف تمہیں اٹھا لیتے ہیں کہ تمہارا بال بھیگا نہیں کر پائیں گے، تمہیں چھو نہیں پائیں گے، تمہاری تک ہاتھ نہیں ان کے پہنچیں گے. اور یہ اتنی تہمتیں اور تمہارے خلاف طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہے، ان سب سے تمہاری ذات کو ہم پاک و صاف کر دیں گے. اور پھر آگے چل کر یہ ہوگا کہ یہ جتنے بھی تمہارے منکرین ہیں، دشمن ہیں، ان سب کے مقابلے میں جو تمہارے نام لیوا ہوں گے وہ مسلمان ہوں یا عیسائی،
وہی اکثریت میں ہوں گے، وہی غالب ہوں گے، انہی کا بول بالا ہوگا۔ قیامت تک یہ سلسلہ ہوگا کہ تمہارے دشمن ہمیشہ کے لیے زیر کر دیے جائیں گے، کبھی وہ جو ہے اپنی جو ہے عظمت رفتہ کو بحال نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر آگے جب قیامت کا مرحلہ آئے گا تو اس وقت تو پھر سب کو اللہ کے انصاف مل ہی جائے گا، ظالموں کو ظلم کی سزا مل جائے گی اور ایمان والوں کے ایمان کا صلہ مل جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اطمینان جب دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو فرشتوں کے ذریعے سے زندہ سلامت آسمان میں اٹھا لیا گیا۔ بہت دیر تک وہ شخص جو عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے اس بند کمرے میں داخل ہوا تھا، جب باہر نہ نکلا تو یہودیوں نے اس کو دروازہ توڑ کر یا کسی طریقے پر کہ عیسیٰ کو اور جو عیسیٰ کو پکڑنے کے گیا ہے ان کو دونوں کو باہر نکالا جائے، تو وہاں ایک ہی شخص موجود اور اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح۔ اب یہ لوگ پریشان کہ یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی کہاں گیا، اور اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو عیسیٰ کہاں گئے؟ پھر سولی پہ اس کو لٹکائے کہ یہ ہمارا آدمی نہ ہو، اگر ہم اپنے آدمی کو لٹکا دے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اسی میں ان کی عقلیں چکرا گئیں اور انہوں نے اسی شخص کو جو عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے اندر داخل ہوا تھا اسی کو سولی پہ لٹکا دیا۔ اب اس کو سولی پہ لٹکانے کی وجہ سے پھر آگے یہ بحث ان میں رہی، اور اب تک یہ بحث ان میں ہے، کلیئر نہیں ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو لٹکایا کہ ہم نے اپنے آدمی کو لٹکایا سولی پر۔ سورہ نساء کے اندر 6 پارے میں یہ آیت آئے گی، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ تو یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے نہ سولی پہ چڑھا سکے، لیکن معاملہ ہی ان پر گڈمڈ ہو گیا، اور عیسائیوں کے لیے بھی گڈمڈ ہو گیا، کیونکہ عیسائیوں کو جو ان کے حواریین تھے وہ تو تھوڑے سے تھے، ان کے جو پیروکار عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، بھیڑ تو یہودیوں کی تھی۔ تو اب عیسائیوں نے بھی سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے سولی پر اپنے اختیار سے لٹک گئے ہمارے گناہوں کا بوجھ لے کر کے، اسی لیے انہیں کفارے کا عقیدہ چل پڑا کہ عیسیٰ علیہ السلام باوجود کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے ہماری خاطر سولی پر لٹک گئے، یہ عیسائیوں نے عقیدہ گڑھ لیا۔ اور پھر اس کے بعد عیسائیوں میں یہ عقیدہ آیا کہ سولی پر لٹک تو گئے لیکن اللہ نے انہیں زندہ کیا اور زندہ کر کے پھر آسمان پہ بلا لیا۔ یہ عیسائیوں میں عقیدہ پھیل گیا۔ اس واقعے کے بعد یہودیوں کا یہ عقیدہ رہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا کام تمام کر دیا، نعوذ باللہ۔ جبکہ اسلامی عقیدہ یہ ہے جو قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام سے اولاً یہ وعدہ کیا، عیسیٰ آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کو صحیح سالم پورا کا پورا اٹھا لیتے ہیں اور آپ کو آسمان کی طرف بلا لیتے ہیں، وہ آپ تک پہنچنے نہیں پائیں گے۔ اس کی بنا پر وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں احادیث میں نبی کریم علیہ السلام نے بتایا کہ اب موت ان کو کب آئے گی؟ اب موت آنے کے لیے دوبارہ ایک مرتبہ ان کو دنیا میں اتارا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی خدمت کے لیے توفیق عطا فرمائیں گے، جیسا کہ بعض روایتوں میں، حالانکہ وہ ضعیف روایت ہے، کہ انبیاء نے تمنا کی ہمیں آخری نبی کو امتی بنا دیا جائے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی تمنا کی، عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا پوری ہوئی کہ نبی کریم علیہ السلام کا امتی بھی بنایا جائے گا اور وہ امتی بن کر کے دین اسلام کی، نبی کریم علیہ السلام کی ملت کی خدمت کریں گے، اور قیامت کے قریب وہ دجال کو اور دشمنان اسلام کو، یہودیوں کو اور جو ہے تمام جو ہے اسلام کے علاوہ مذاہب کو سب دنیا سے مٹا دیں گے، صرف اسلام کا بول بالا ہوگا۔ 40 سال تک عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہوگی، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی طبعی وفات ہو جائے گی اور ان کو دفن وہاں کیا جائے گا جہاں روضہ اقدس مدینہ منورہ میں ایک جگہ خالی ہے، پہلے سوراخ کے قریب جالی کے سامنے، وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی۔ یہ بات تاریخ سے اور بعض ضعیف حدیث سے معلوم ہوتی ہے، بہت مضبوط روایت نہیں ہے۔ بہرحال تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ سلامت آسمان پہ اٹھائے گئے، قیامت کے قریب آئیں گے۔ قیامت کے قریب آنا اور دنیا میں نازل ہونا یہ تو متواتر حدیث سے ثابت ہے، قرآن کی آیتوں کے اشاروں سے بھی اور تقریباً 70 سے زیادہ حدیثوں سے بھی
دنیا میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا اور زندہ سلامت آسمان پہ اٹھائے جانے کا، جس کو رفع عیسیٰ اور نزول عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ سلامت اٹھایا جانا، نزول عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں آنا، یہ جو متواتر حدیثوں سے ثابت ہے۔ اس کا کوئی انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ قادیانی اس بات کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ جس عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کی بات ہوئی ہے وہ تو مرزا غلام احمد قادیانی ہے، وہ تو آ چکے نعوذ باللہ، اور جس عیسیٰ کا انتظار مسلمان کر رہے ہیں اب کوئی عیسیٰ آنے والا نہیں ہے نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اتنے اہتمام کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، عیسیٰ علیہ السلام کی نانی، عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، اس طرح تفصیل سے تذکرہ کیا ہے کسی کو شبہ نہ لگے، لیکن پھر ہی کم وقت قادیانی شبہ ڈالنے میں، لوگوں کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور کیسے لوگوں جو ہے اس کو عیسیٰ مسیح اور یہود مسیح موعود مان لیتے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے کہ جب جس عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، وہ تو وہ عیسیٰ ہیں جو مریم کے بیٹے ہیں، یہ کم وقت مریم کا بیٹا کہاں ہے؟ وہ تو وہ عیسیٰ ہے جن کے جو ہے نانا ابراہیم علیہ السلام ہے، اس کے نانا کون ہے؟ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، یہ کون سا عیسیٰ ہے؟ لیکن لوگ پتہ نہیں کیسے دھوکے میں آتے ہیں اور قادیانی بن جاتے ہیں۔ بہرحال یہ بات ضمناً آ گئی، تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے 5 وعدے فرمائے۔ نمبر 1، انی متوفی کا، کہ میں تمہیں صحیح سالم ابھی دنیا سے بلا لیتا ہوں۔ ورافعوک الیہ، دوسرا وعدہ، میں تمہیں آسمان کی طرف اٹھا لیتا ہوں، دنیا میں چھوڑوں گا ہی نہیں تمہیں کہ تمہارے خلاف یہ سازش کرتے رہیں۔ تیسرا وعدہ، ومطہروک من الذین کفروا، تمہیں ان کافروں کے الزامات سے بھی پاک کر دوں گا۔ کافر سے مراد یہاں یہودی جو آپ کو نعوذ باللہ مریم علیہ السلام پر تہمت دھرتے، آپ کو زنا کی اولاد بتاتے اور آپ کے دشمن ساتھ دشمنی نکالتے اور طرح طرح کی الزامات لگاتے، آپ کی نبوت کو جھوٹا قرار دیتے، تو ہم ان کافروں سے تمہیں اور تمہارے اوپر لگائی ہوئی تہمت و الزامات کو پاک کر دوں گا۔ وہ کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں جو عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان فرمائی قرآن کریم میں، سورہ مریم میں، اور خود اس رکوع میں جو اوپر سے ایک رکوع اور پہلے سے چلا آ رہا ہے، اس میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ذکر خیر کیا گیا ہے اور آپ کی ولادت کا ذکر کیا گیا ہے، آپ کے معجزے کا، بچپن میں آپ کے گفتگو کرنے کا، اور جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی جو پوری ہسٹری بیان کی جا رہی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزگی اور ان کی تعلیمات، یہ سب اسی کا حصہ ہیں کہ ہم آپ کی صحیح حقیقت کو بیان کریں گے اور جو آپ پر غلط باتیں آپ کی طرف منسوب ہیں اس کی صفائی کر دیں گے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری طریقے سے پاکیزگی، برات اور بڑائی بیان کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بڑی جو ہے حدیثیں آئی ہیں، تو ہم تم کو پاک کر دیں گے ان تمام باتوں سے جو کافروں نے تمہارے خلاف لگائی ہیں۔ یہ تیسرا وعدہ۔ چوتھا وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا گیا، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت تک جو تمہارے نام لیوا ہوں گے، پیروکار ہوں گے، چاہے وہ صحیح طریقے سے نام لیوا ہوں یا غلط طریقے سے نام لیوا ہوں۔ صحیح طریقے سے نام لیوا سے مراد اسلام کی تعلیمات کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہوں، اور غلط طریقے سے نام لیوا سے مراد وہ عیسائی جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو مان رہے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری تعلیمات کو نہیں مان رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، کہ میرے بعد جو پیغمبر آنے والے جن کا نام نامی احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر بھی ایمان لانا ہے۔ قرآن کے ماننے کی انہوں نے تلقین کی ہے، آگے آنے والے پیغمبر کے ماننے کی دعوت دی ہے، اس کو وہ نہیں مان رہے، یعنی اسلام کو قبول نہیں کر رہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہیں۔ اللہ نے جو ہے مطلقاً فرمایا کہ جو بھی تمہارے ماننے والے ہوں، چاہے وہ آخرت کے اعتبار سے نجات پانے والے ہوں جیسے اسلام کے ماننے والے، اور تم کو بھی نبی مانتے ہیں، جیسا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننا ہے، اور یا یہ کہ جو تمہیں صرف مان رہے ہیں، اگرچہ وہ آخرت میں نجات پانے کے لیے ان کا تمہیں ماننا کافی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ادھورا مان رہے ہیں اور اسلام کو قبول نہیں کر رہے ہیں، لیکن دنیا میں تمہیں ماننے کے نتیجے میں یہ فائدہ انہیں بھی ملے گا کہ انہیں غلبہ رہے گا قیامت تک کافروں کے مقابلے میں، یعنی یہودیوں کے مقابلے میں
مسلمان اور عیسائی یہ ہمیشہ زیادہ رہیں گے، کثیر تعداد میں رہیں گے، ان کی حکومتیں بھی زیادہ ہوں گی، ان کا اقتدار بھی زیادہ ہوگا۔ آزمائشی حالات اور چند دن کی معاملات کو چھوڑ کر کے اب یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ اس زمانے میں تو یہودیوں کا ہی سارا بول بالا نظر آتا ہے۔ پوری دنیا کے نقشے میں بہت ذرا سی ایک صوبے کے برابر بھی نہیں اسرائیل کی حکومت ہے یہودیوں کی، پوری دنیا میں کہیں اور حکومت یہودیوں کی نہیں، اور یہودیوں کی یہ حکومت بھی 1947 کے بعد قائم ہوئی، ورنہ نہیں تھی، اور یہ بھی حکومت بھی امریکہ اور یورپ کے رحم و کرم پر ہے۔ یہ اگر ذرا سا اپنا تعاون کا ہاتھ کھینچ لے تو یہ ان کی دھڑام سے ان کی حکومت ختم ہو جائے، فلسطین کو قبضہ واپس مل جائے۔ لیکن یہ یہودیوں کی حکومت بھی ایسا لگتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی پوری ہو رہی ہے کہ حدیث پاک میں متواتر طریقے سے بات فرمائی گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو ایک جگہ جمع کر دے گا۔ یہ دنیا میں ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ایک اسرائیل کے نام پر ایک حکومت جو دشمنوں سے دلوائی، اسلام دشمن لوگوں سے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے وہ ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ ان کو یہودی ڈھونڈنے نہیں پڑیں گے، اور یہودیوں سے جو ان کی جنگ ہوگی جس میں دجال بھی یہودیوں کا سرغنہ ہوگا اور یہودیوں میں سے ہوگا، یہودیوں کا ایک فرد ہوگا، اس سب کو جو ہے اسرائیل میں اور ملک شام کے اندر عیسیٰ علیہ السلام اپنے مجاہدین کے ساتھ اس کو قتل کر دیں گے، مقابلہ ہوگا، یہ سب قتل کیے جائیں گے۔ اس طریقے پر گویا قرآن کا یہ جو ہے پیشین گوئی کہ ہم آپ کے ماننے والوں کو ان لوگوں پر قیامت تک کے لیے غالب کر دیں گے جو آپ کے دشمن ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے یہودیوں سے حکومتیں چھین لی اور قیامت کے قریب کی وجہ سے ایک حکومت ان کی قائم ہے عارضی، ورنہ کہیں ان کی حکومت نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 5واں وعدہ فرمایا کہ پھر تم سب کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا، یعنی قیامت میں، اور قیامت میں پھر ہم فیصلہ کر دیں گے تمہارا اور تمہارے دشمنوں کا، اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کا، تمہارے ماننے والوں کا اور تمہارے دشمنوں کا۔ یہ 5 وعدے اللہ نے اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ایک تدبیر کی جھلک تھی کہ اللہ رب العزت جب کسی کو بچانے پر آتے ہیں، کسی کو نجات دینے پر آتے ہیں، کسی کی دشمن کی سازشوں کو ناکام کرنے پر آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں ویسے ناکام کر دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو غار ثور میں 3 دن پناہ دی، ساری دنیا میں ڈھونڈ مارا جو ہے دشمنوں نے، اور وہاں قریب تک پہنچنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مکڑی کے جالے اور جو ہے مرغی جو ہے کبوتر کے انڈے سے ان کے وہم و گمان کو بھی ادھر جانے نہیں دیا کہ کوئی یہاں آ کر کے چھپ بھی سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب بچانے پر آتے ہیں جس سے چاہتے ہیں کام لے لیتے ہیں۔ فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اور وہ تدبیر اللہ کی یہ اس طرح ہوئی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو دشمنوں نے ستایا اور گھیرا، عیسیٰ علیہ السلام گھبرائے، تب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام، انی متوفیکا، بے شک میں تو تمہیں صحیح سالم ابھی لے لوں گا، تمہیں پورا کا پورا صحیح سالم لے لوں گا۔ متوفیکا کا ایک ترجمہ محاوری طور پر کیا جاتا ہے موت دینا، وفات دینا، جیسے کہتے ہیں نہیں فلانا وفات پا گیا، یہ محاوری ترجمہ، ورنہ اس کے اصل معنی آتے ہیں پورا کا پورا لے لینا۔ 24 بارے میں ایک آیت ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو پورا لے لیتے ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، منام مانے نیند، یعنی نیند میں جب تم ہوتے ہو تو اللہ تمہاری روح کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ فیمسک التی قضا علی الموت، اگر موت دینا ہوتا ہے تو اسی روح کو اللہ روک لیتے ہیں۔ ویرسل الاخری، اور جنہیں موت نہیں دینا ہوتا ہے ان کی نیند کی جو روح جو نیند کی حالت میں لی گئی تھی تو اس کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ تو گویا نیند موت کا نمونہ ہے، اور تو اس کے جو لغوی معنی آتے ہیں وہی ترجمہ یہاں پر کیا گیا ہے کہ میں آپ کو پورا کا پورا صحیح سالم لے لوں گا۔ یہاں پر موت کے معنی نہیں ہے۔ البتہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے ترجمے میں موت کے معنی کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ اس کا ترجمہ یوں کیا حضرت عبداللہ بن عباس نے کہ میں مستقبل میں تمہیں طبعی موت دینے والا ہوں، لہذا یہ تمہیں سولی پر لٹکا کر تھوڑی موت دے سکیں گے۔ یہ بھی تسلی کی بات ہے
جب آپ کی موت طبعی آنے والی ہے اور قیامت میں ہم تمہیں بھیجیں گے اور آپ کی طبعی موت آئے گی، تو لہذا یہ آپ کو قتل کے در پہ ہو رہے ہیں، سولی پر چڑھانا چاہ رہے ہیں، تو ہرگز آپ جو ہے ان کے ہتھے نہیں چڑھیں گے، کیونکہ طبعی موت اللہ نے آپ کی لکھی ہے، نہ کہ سولی والی موت آپ کے لیے لکھی ہے۔ تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اگر محاوری ترجمہ موت کا ہی کیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ میں آپ کو طبعی موت دینے والا ہوں، لہذا آپ ان کے ہاتھوں نہیں مارے جائیں گے، اور فی الحال آپ کو ہم زندہ سلامت آسمان پر اٹھا لینے والے ہیں، ورافعو کا۔ اب دونوں ترجمے اپنی جگہ بیٹھ جائیں گے، صرف یہ ترتیب میں تھوڑا فرق ہو جائے گا کہ موت تو آنی ہے بعد میں اور زندہ آسمان پہ اٹھایا جانا ہے ابھی، تو الفاظ جو ہے آگے پیچھے ہونے چاہیے تھے کہ ہم آپ کو تو ابھی اٹھا لے رہے ہیں اور متوفی کا بعد میں آپ کو وفات دیں گے، طبعی موت دیں گے۔ لیکن متوفی کا لفظ پہلے لانے میں یہ نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ عیسائی لوگ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ، خدا یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کر کے ان کی جڑ کاٹ دی کہ کہیں خدا مرا کرتا ہے، کہیں خدا کو وفات آتی ہے، کہیں جو ہے خدا اپنے بیٹے کو موت دے گا، کوئی باپ چاہے گا میرا بیٹا مارا جائے، موت تو اس کی طاری ہو۔ لہذا وہ اللہ کے بندے تھے، جیسا کہ اوپر کی آیت میں گزر رہا کہ وہ اللہ کے بندے تھے اور میں ان کو وفات دوں گا، لہذا میرے بندے ہیں اور سارے بندوں کو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موت آنی ہے، نہ وہ خدا ہے نہ خدا کے بیٹے ہیں۔ تو عیسائیوں کے اس عقیدے کی رد کرنے کے لیے اللہ نے اس لفظ کو پہلے ہی استعمال کر دیا۔ تو اب ترتیب گویا یہ معنی ہوئے کہ میں آپ کو مستقبل میں طبعی موت دوں گا، نہ کہ یہودیوں کے ہاتھوں آپ مارے جائیں گے، ورافعو کا، اور فی الحال ہم آپ کو اپنی طرف اٹھا لیتے ہیں، ومطہرک من الذین کفروا، اور آپ کو ان کافروں سے پاک کر لوں گا، یعنی ان کافروں کی الزامات و تہمتوں سے آپ کو پاک کر دوں گا، وجاعل الذین اتبعوک، اور وہ لوگ جو آپ کے پیروکار ہیں، نام لیوا ہیں، مسلمان ہو یا عیسائی، فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، قیامت تک ان کافروں دشمنوں کے اوپر غالب رکھوں گا، ثم الی مرجعکم، پھر میرے ہی طرف تم سبوں کا، ماننے والے نہ ماننے والے سب کو لوٹ کر آنا ہے، دنیا میں جو ہے یا مر چکے ہیں سب کو زندہ ہو کر میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ فاحکم بینکم، سو میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان تمام باتوں میں جس میں آپ کے بارے میں لوگ اختلاف رکھتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين۔ ربنا توفنا مع الأبرار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب پر اپنے فضل کا، رحم کا، کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کی دنیا آخرت کی تمام ضروریات میں نظر کرم فرما۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم فرما۔ اللہ دنیا میں اللہ اسلام و مسلمانوں کے جو بھی دشمن ہیں اللہ انہیں ناکام فرما۔ اس وقت بھی اللہ اسلام و مسلمانوں کے خلاف طرح طرح سازشیں ہو رہی ہیں، اسلام اور مسلمانوں کی مٹانے کی تدبیریں رچی جا رہی ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اسلام کی، مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے جان مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام مدارس، مساجد، معابد، مراکز، دینی شخصیات، تحریکات کی حفاظت فرما۔ آنے والے بقرعید کے اے اللہ موقعوں پر قربانی کے سلسلے میں ہر طرح کی رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی مظالم سے، غیروں کی اے اللہ بد نظری سے اور غیروں کی اے اللہ حرکتوں سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جہاں جو مسائل میں جو لوگ بھی مسلمان گرفتار ہیں، جیلوں میں ہیں، بے قصور اے اللہ بند ہیں، مقدمات ان کے اوپر چل رہے ہیں، اے اللہ ایسے تمام مسلم بھائیوں کو اے اللہ جیلوں سے باعزت رہائی اور مقدمات میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما، جو کسی بھی لائن سے پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ جو مرحومین ہیں، مومنین مومنات سب کی مغفرت فرما، خصوصاً اے اللہ جو لوگ ابھی انتقال کر گئے، ہماری والدہ محترمہ، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، اور جو لوگ بھی اللہ
کسی بھی اعتبار سے پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، کسی بھی اللہ مرض میں مبتلا ہو، چھوٹے بڑے مرض میں اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ کل تفسیر نہیں ہوگی، کل تفسیر نہیں ہوگی۔